واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ چلے جی آج ہم آمین۔ دیکھتے ہیں صفات کا چیپٹر، ٹھیک ہے۔ صفات جو ہیں یہ ہم نے پہلے پڑھے ہیں مخارج، ٹھیک ہے، تجوید میں ہم پڑھتے ہیں مخارج، ہم نے پڑھے ہیں۔ تو جتنے مائک میوٹ کر لیجئے سمینہ، جتنے مخارج امپورٹنٹ ہیں تجوید کے لیے اتنے ہی صفات امپورٹنٹ ہیں تجوید میں، ٹھیک ہے۔ حرف میں مخارج اور صفات یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو پھر مل کر حرف جو ہے وہ صحیح ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفت صفات جو ہے وہ صفت کی جمع ہے، اور صفات کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی حالت یا کیفیت کے ہیں، ٹھیک ہے، حالت یا کیفیت کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور لغوی معنی بھی لیا گیا ہے، ما قامت شیء، ٹھیک ہے، جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو، یعنی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو، اس کی کیفیت ہے جو اس میں رہتی ہے، شامل رہتی ہے، وہ اس کی صفت ہے۔ اب ہم اگر فرض کریں دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں، کسی انسان کو اس کی صفت کے حساب سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اس کی اپنی یعنی اندر سے اس کی نیچر ہوتی ہے، جو اس کی صفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے لیٹرز کی حروف ہجا کی حروف مفردات کی نیچر ہے، اور ہم اگر ان کو اس سے الگ کریں گے تو ان کی ادائیگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لغوی معنی ہم نے دیکھا حالت اور کیفیت جو کہ کسی حرف کی ہو سکتی ہے۔ اصطلاحی معنی دیکھیے گا، اصطلاحی معنی ہے وہ حالتیں یا کیفیات، یعنی وہ حالتیں اور کیفیات جو حروف میں، یعنی 29 جو حروف ہیں ان میں مخارج سے ادا ہوتے وقت پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ توجہ کیجیے گا، جو حروف میں مخارج سے ادا ہوتے وقت پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بغیر مخرج کے حرف ادا ہی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نکل ہی نہیں سکتا اپنی جگہ سے، اگر صحیح نہیں نکلے گا تو صحیح ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے بغیر صفات کے حرف مکمل ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ادھورا رہتا ہے، یعنی اس کی کیفیت اگر اس میں پوری نہیں پائی جائے گی تو اس میں وہ صفت پوری نہیں پائی جائے گی تو حرف جو ہے مکمل ادا نہیں ہوتا، یعنی بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہوتا اور بغیر صفات کے حرف مکمل ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزیں پائی جانا ضروری ہیں، تبھی ہم قرآن مجید کو اس طریقے پر پڑھ سکتے ہیں جو منزل من اللہ ہے، جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتی ہے، جیسا کہ ہمیں سکھایا گیا اور جیسا کہ اس کا حق ہے اس کو پڑھنے کا۔ مثلاً اب آپ دیکھیے آپ کے سامنے یہاں پہ تحریر اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہوگی، کیا صفت ہو سکتی ہے؟ مثلاً آواز کا موٹا ہونا، آواز میں تفخیم ہونا، موٹا پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ حرف کی صفت ہے، صفت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ حرف تو جیسے اگر فرض کریں قو ہے، اگر ہم اس کو تا پڑھ لیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ تا، یعنی تا اور تو یہ مل جائیں گے۔ تو آواز کا جو موٹا ہونا ہے، تفخیم ہے، وہ کسی حرف میں جب اس کی کیفیت پائی جاتی ہے تو وہ اس کو الگ کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آواز کا باریک ہونا کسی حرف میں، ٹھیک ہے، جیسے سین ہے، سین باریک ہے، اور اسی طریقے سے آواز کا مثل سیٹی نکلنا، وہ بھی سین کو دیکھ لیجئے، زا کو دیکھ لیجئے، یہ ان کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے آواز میں جھٹکا ہونا یا کوئی بھی ایسی صفات وغیرہ کیفیات جو ہیں یہ جب حرف میں پائی جاتی ہیں اس کی صفت کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں صفات، وہ حالتیں اور وہ کیفیات جو کسی حرف میں مخارج سے ادا ہوتے وقت پائی جاتی ہیں۔ مثلاً آواز کا موٹا ہونا، آواز کا باریک ہونا، آواز کا سیٹی کی طرح نکلنا، آواز میں جھٹکا سا ہونا۔ جھٹکا کب آتا ہے؟ کلکلے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں آواز میں جنبش پیدا ہوتی ہے، آواز میں جو ہے وہ ایک جھٹکا سا سنائی دیتا ہے جس کو کلکلا کہتے ہیں، یہ بھی ایک صفت ہے۔ اب آپ دیکھیں
یہ صفت کے بارے میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ صفات کے فائدے دیکھ لیتے ہیں۔ صفات کے 3 فائدے بتائے گئے ہیں۔ صفات کے 3 فوائد ہیں۔ فائدے وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، جن حروف کے مخارج ایک جیسے ہیں، اب ہم نے پڑھا تھا نا حروف نتیہ، تا، دال، تو، ان میں صفات کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے۔ ان میں صفات کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے جو ایک مخرج کے ہوتے ہیں حروف، ٹھیک ہے؟ اگر فرض کریں مثلا دیکھیں صفت استعلاء نہ ہو، صفت استعلاء کا ہمیں پتہ نا حروف مستعلیہ، یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، پہلے آپ لوگوں نے بیسک تجوید میں پڑھا ہوا ہے، تو صفت استعلاء اگر حروف کے اندر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تا، تو، فرق نہیں ہوگا، تا تا ہی پڑھا جائے گا۔ آپ کو کیا پتا چلے گا کہ تو پڑھا جا رہا ہے یا تا پڑھا جا رہا ہے؟ دونوں ایک جیسے سنائی دیں گے، ساؤنڈ ان کی ایک جیسی ہوگی۔ ذا، وہ، ٹھیک ہے؟ اب ان میں کیا ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اگر ان کو بھی آپ اس میں استعلاء کی صفت نہیں ڈالیں گے، شامل کریں گے ادائیگی میں، وہ میں، تو کیا ہوگا؟ ذا، ذا، دونوں سنائی ایک جیسے دیں گے۔ آپ کو کیا پتا چلے گا ذا پڑھا جا رہا ہے یا وہ پڑھا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے سین صاد یعنی س، سو، س، سو، ٹھیک ہے؟ اب ان آوازوں میں بھی کوئی فرق باقی نہیں رہے گا اگر صفت استعلاء نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ جو موٹا پڑھنا ہے صفت استعلاء حروف مستعلیہ کہتے ہیں نا ہم، یہ صفت ہے، یہ حرف کی صفت ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جاتا ہے، ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں اس کی مثال دیکھیں، ایک یعنی کہ فرض کریں ایک ہی ماں کے 3 4 بچے ہوتے ہیں، گھر میں فیملی ہوتے ہیں، سبلنگز ہوتے ہیں، سب کی صفات الگ الگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ اپنی صفات کی وجہ سے ہی ممتاز ہوتے ہیں، ان میں کسی کی کوئی صفت ہوگی، کسی کی کوئی صفت ہوگی، تو ان کو ڈفرینشیٹ کیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو صفات ہیں ان کی وجہ سے، اب کیونکہ مخرج تو ایک ہی ہے، حروف نتیہ کا دیکھیے گا، حروف لفظیہ کا دیکھیے گا، مخرج تو ایک ہی ہے، حروف شجریہ کا دیکھیے گا۔ اب ان میں کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مخرج تو ایک ہی جگہ سے آواز نکل رہی ہوتی ہے لیکن ان میں چینج آ جاتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہیں ان کی صفات کی وجہ سے یہ حرف الگ الگ ہے، آپ کو اس کی پہچان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا فائدہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ صفات کے ذریعے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے۔ قوی حروف، ضعیف حروف، یہ بھی آپ کے لیے نئی ٹرم ہوگی جو لوگ بالکل نیو پڑھ رہے ہیں، لیکن آگے جا کر اب ہم جب صفات کا چیپٹر مکمل کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قوی اور ضعیف حروف میں یعنی کہ کیا فرق ہے، قوی کیا ہے اور ضعیف کیا ہے۔ قوی کہتے ہیں مضبوط کو، طاقتور کو، قوت والے کو، ضعیف کہتے ہیں کمزور کو۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی حرف کو قوی کیوں کہا جا رہا ہے، کسی کو ضعیف کیوں کہا جا رہا ہے، لیکن بیسیکلی یہاں پہ فائدہ بتایا گیا ہے کہ صفات کے ذریعے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے، وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے، ایک کو اس کی قوت ممتاز کر دیتی ہے، ایک کو اس کا ضعف ممتاز کر دیتا ہے، یعنی الگ کر دیتا ہے، کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صفات کے ذریعے حروف کی کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے، کوئی قوی ہوتے ہیں، کوئی ضعیف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی انشاءاللہ ہم چیپٹر مکمل کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ تیسرا فائدہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ صفات کے ذریعے سے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس میں صفات جو ہیں وہ تحسین حروف سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ان کو مزین کرتی ہیں، صفات جو ہیں خوبصورتی لے کر آتی ہیں، اور عربی زبان کی یہی وہ خوبی ہے جو اجمی زبانوں میں نہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں باقی کسی بھی لینگویج میں، آپ اردو کو لے لیں، آپ انگلش کو لے لیں، ایک یعنی کہ کسی میں کوئی موٹا باریک موٹا ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہم جب اردو میں دیکھیں حرف، اب میں پڑھوں گی قوی، جب میں عربی میں پڑھوں گی تو میں کہوں گی قوی حروف، اور اگر میں اردو میں پڑھوں گی تو میں کوئی یعنی اس کو ممتاز کرنے کی کوشش نہیں کروں گی، میں کہوں گی قوی حروف، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں عربی حروف کی جو عربی زبان کی جو خاصیت ہے وہ جو باقی اجمی زبانوں میں نہیں، اجمی کسے کہتے ہیں جو غیر عربی ہوں، یعنی عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں ان کو اجمی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان اجمی زبانوں میں یہ کوالٹی نہیں ہے، اور قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارنے کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس زبان کو منتخب کیا اس بہترین کلام کے لیے، وہ اس کی فصاحت کی وجہ سے ہے،
کہ یہ عربی سب سے فصیح زبان ہے جس میں تا قو، یعنی کہ اب آپ اس کو موٹا باریک کریں گے، سیٹی بغیر سیٹی کے پڑھیں گے تو اس سے خوبصورتی بھی پیدا ہوگی اور حرف کے جو معنی ہیں وہ بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں صفات کو ادا کرنا جو ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف اگر مخرج غلط ہوگا تو لحن جلی کی غلطی ہوگی۔ جب ہم صفات کو بھی چینج کریں گے، صفات کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، تب بھی قرآن مجید میں لحن جلی اور لحن خفی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لحن جلی اور لحن خفی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال ہے، میں نے پہلے بھی دی ہے، آپ نے مثال ہے قلبن کلبن، ٹھیک ہے؟ یہ بار بار میں مثال اس لیے دیتی ہوں کیونکہ بڑی کامن مثال ہے، قلبن کلبن۔ اگر آپ نے اس میں تفخیم کا خیال نہیں رکھا، صفت استعلاء کا خیال نہیں رکھا، تو قلبن کلبن کیا پڑھے جائیں گے؟ کلبن کلبن، ٹھیک ہے؟ تو اب قلب کا معنی کچھ اور ہے، قلب کا معنی کچھ اور ہے، اور یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، ذلہ واللہ، یعنی یہ والے جو الفاظ ہیں یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، تو ان کے معنی بھی جو ہیں وہ پھر فرق ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ صفات کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر بھی لحن جلی لازم آتی ہے، لحن خفی بھی لازم آتی ہے۔ قرآن مجید کو جو خوبصورتی ہے، اس کی جو ادائیگی ہے، اس میں بھی کمی آتی ہے۔ وہ کب آتی ہے؟ جب صفات میں بھی کمی بیشی کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں تین فائدے پتہ چلے ہیں کہ ہم صفات کو کیوں ادا کریں۔ ہمیں پہلا صفات کے بارے میں پتہ چلا کسی حرف کی حالت یا کیفیت ہوتی ہے، یا وہ حالتیں اور کیفیات ہیں جو کسی حرف کو ادا کرتے وقت اس کے مخرج سے ادا کرتے وقت اس میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر ہمیں اس کے فائدے پتہ چلے کہ ہم ان صفات کو کیوں سیکھیں، کیونکہ ایک حرف جو حروف کے مخارج ہیں، ایک مخرج سے نکلنے والے، تو جو مثلین ہے ان میں کیا کیا جاتا ہے؟ فرق کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صفات کے ذریعے قوی اور ضعیف حروف کی پہچان، کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، اور پھر صفات کے ذریعے سے ہی قرآن مجید کو اس کے اصل خوبصورتی کے ساتھ مزین کر کے پڑھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی حدیث ہے نا، زین القرآن بأصواتکم، یعنی قرآن مجید کو اپنی زبانوں سے، اپنے قرات سے مزین کرو، خوبصورت بناؤ، خوبصورتی سے پڑھو۔ تو خوبصورتی سے پڑھنا جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے، اور بغیر غلطیوں کے، ٹھیک ہے؟ جب ترتیل پڑھتے ہیں تو اس میں یہ صفات اور مخارج سب شامل ہوتی ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو مضبوطی اور جماؤ آئے گا، لیکن مضبوطی اور جماؤ سے مراد سلو پڑھنا نہیں ہے۔ مضبوطی اور جماؤ جو ترتیل ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قواعد تجوید کا خیال کیا جائے، اور قواعد میں بیسک چیزیں ہیں مخارج اور صفات۔ اب ہم آتے ہیں مخارج صفات کی قسموں پر۔ اس کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ صفات کی دو اقسام ہیں، دو اقسام ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک ہے صفات لازمہ، لازم سے، ایک ہے صفات عارضہ، ٹھیک ہے؟ عارض سے۔ صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اب دیکھیں صفات لازمہ، اس لفظ کو دیکھیں، لازمہ، یہ لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، لازم سے ہے لازمہ۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ کمپلسری کو، ٹھیک ہے؟ صفات لازمہ یعنی اس حرف کی وہ صفات ہوتی ہیں جو کہ کبھی حروف میں، یعنی ہر حالت میں، ہر وقت حروف میں پائی جاتی ہیں، لازم سے، کمپلسری ہیں۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ کسی اپنا کوئی کوشچن دنیاوی جو ہم پیپرز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، پیپر دینے جائیں تو مینشن ہوتا ہے کہ کچھ کوشچنز جو ہیں یہ کمپلسری کوشچنز ہیں، آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ لازم ہوتے ہیں، اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے، آپ کی اٹیمپٹ جو ہے وہ بیکار چلی جائے گی۔ تو کیا کرتے ہیں پھر؟ آپ اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، صفات لازمہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی اسی لازم سے، اسی کمپلسری سے، یہ وہ حرف کی ایٹریبیوٹس ہیں، حرف کی وہ صفات ہیں جو کہ لازم ہیں، ہر حال میں اس میں پائی جاتی ہیں اور ہر وقت پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کو لازمہ کہا جاتا ہے، کمپلسری۔ اور پھر دوسری ہیں عارضہ، ٹھیک ہے؟ عارضہ، عارضی سے، عارضی، یہ بھی لفظ اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ عارضی کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا دنیا بڑی عارضی ہے، ٹیمپریری، ٹھیک ہے؟ ٹیمپریری کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریری کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی ہے اور کبھی نہیں۔ تو صفات عارضہ ایسی صفات ہیں جو کبھی پائی جائیں گی اور کبھی نہیں،
اور ضروری نہیں کہ وہ ہر حرف میں پائی جائیں، ہر دفعہ پائی جائیں، ٹھیک ہے. وہ صفات عارضہ ہیں جن پر کنڈیشنز اپلائی ہو جاتی ہیں اور وہ لازمی نہیں ہوتی کہ ہر دفعہ اس حرف میں پائی جائیں گی، ٹھیک ہے، یا ہر حرف میں پائی جائیں گی. 29 حروف میں لازمی ہے وہ، لازمہ کے لیے تو وہ کمپلسری ہے ہونا ان کا، لیکن عارضہ میں کیا ہے، وہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی. اب یہ فرق جو ہے، صفات کی 2 اقسام ہیں، آپ لکھ لیجئے، صفات لازمہ اور نمبر 2 صفات عارضہ. اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں کیا فرق ہے؟ صفات لازمہ ہر حال میں یعنی کمپلسری ہیں، ہر حال میں پائی جاتی ہیں صرف حرف کے اندر، جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی. اب ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں صفات لازمہ اور عارضہ میں مزید کیا فرق ہے. یعنی اب ان کو جو ہم نے نام الگ الگ دیے ہیں تو ان میں ڈفرنس بھی ہمیں پتہ چل جائے نا. تو اس میں ہمیں فرق کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ لازم اور عارض سے ہم نے فوراً اس کو جان لیا کہ لازمہ ہر حال میں لازمی پائی جاتی ہیں، صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی. اب ہم دیکھتے ہیں دوسری جو اس میں فرق ہے، صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں، لازم ہے نا، اس لیے تمام حروف میں پائی جائیں گی، اور صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں، عارضی ہیں اس لیے، ٹھیک ہے. یہ فرق ایک اور آ گیا، صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں اور صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں. اب تیسرا فرق کیا ہے؟ صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو، یعنی اگر ہم نے صفات لازمہ میں غلطی کر لی تو اس غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں. لحن جلی کا تعارف ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، بڑی اور حرام غلطی جس کا حکم حرام پر ہے، ٹھیک ہے، بڑی اور نمایاں غلطی، قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا. اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں. لحن خفی کا حکم بھی ہم نے پڑھ لیا کہ یہ بھی مکروہ ہے. تو اب ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ خفی ہے تو چلو جانے دو، نہیں، ایسا نہیں ممکن. ہم نے جب قرآن مجید کو صحیح ادا کرنا ہے تو تحسین صوت کا بھی خیال رکھنا ہے، قرآن مجید کی خوبصورتی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے، تو صفات عارضہ میں غلطی کرنے سے بھی بچنا ہے. اور یہاں پہ ہمیں فرق پتہ چل گیا کہ صفات لازمہ میں غلطی کریں گے تو اس کو لحن جلی کہیں گے، اور صفات عارضہ میں غلطی کریں گے تو اس کو لحن خفی کہیں گے. چوتھا ایک اور فرق ہمیں بتایا جا رہا ہے، صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اب ان الفاظ کی ڈیفیکلٹی پہ نہ جائیے گا، یعنی صفات لازمہ کے ساتھ کوئی کنڈیشنز اپلائی نہیں ہوتی، انہوں نے ہر حال میں اس حرف کے اندر پائے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کنڈیشنز اپلائی نہیں ہوتی. جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں، موقوف سے مراد یہ اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں، کسی ذریعے پر، کسی سبب پر، کسی وجہ پر ڈپینڈ کرتی ہیں. وہ کون ہوتی ہیں؟ صفات عارضہ، کسی نہ کسی سبب پر، یعنی یہ ہوگا تو پھر صفات عارضہ ہوگی، یہ ہوگا تو صفات عارضہ ہوگی. اور صفات لازمہ کسی سبب پر ڈپینڈ نہیں کرتی، یعنی کوئی بھی کنڈیشن ہو انہوں نے ادا ہونا ہی ہونا ہے، اس حرف میں پائے جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے صفات لازمہ اور عارضہ کا فرق. 4 فرق ہمیں پتہ چلے ہیں، چاروں اہم ہیں. جتنا بھی آپ یہ سارا پڑھ رہے ہیں نا چیپٹر، یہ سارا ایز اٹ از آپ نے یاد کرنا ہے. صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، کسی ان پر ڈپینڈ نہیں کرتی، کسی کنڈیشن پر ہمیشہ پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ کسی نہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں، یعنی کسی نہ کسی کنڈیشن پر ڈپینڈ کرتی ہیں. اب دیکھ لیں ڈپینڈ کرتی ہیں کیسے. اب اگر فرض کریں، اس کی مثال میں آپ کو بتا دوں، آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. صفات لازمہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، تو اس کی صفت لازمہ کیا ہے؟ اس کا پر ہونا، استعلا، ٹھیک ہے. صفت استعلا لازمی ہے جو تو میں پائی جائے گی. تو کبھی بھی کسی کنڈیشن میں باریک نہیں پڑا جاتا. وعد، اس میں بھی صفت استعلا ہے، اطباق بھی ہے، یہ ہر حال میں پائی جائے گی اور یہ کبھی بھی باریک نہیں پڑا جائے گا. اب آپ دیکھیں صفات عارضہ پہ آ جائیں، اس کی جو ٹیمپریری کنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ اب فرض کریں ایکسکیوز می، جی جی، صفت اصطلاح کیا ہے؟ صفت اصطلاح حروف مستعلیہ، جی، حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے مستعلیہ، ٹھیک ہے. جی.
اب دیکھیں صفات عارضہ جو ہیں اس میں صفت ہوتی ہے صفت لین پائی. آپ کو حروف لین کا پتہ ہے نا, حروف لین. اب دیکھیں حروف لین ہے یا حروف مدہ ہیں, ٹھیک ہے. حروف لین کو آپ بیسیکلی دیکھیے, یہ صفت ہے, عارضی صفت ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کب پائی جائے گی؟ واو اور یا میں. جب جزم والی واو سے پہلے زبر یا جزم والی واو یا سے پہلے زبر آ جائے گا, تب اس میں لین پائی جائے گی, ادروائز نہیں پائی جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی صفت عارضہ تھی, ٹیمپریری تھی. اگر کنڈیشن اس پر لگی تو صفت لین آئے گی, ورنہ پھر وہ ویسے پڑھے جائیں گے متحرکہ یا پھر مدہ مدیہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہے صفت عارضہ. اب صفات لازمہ پہ کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی, انہوں نے ہر حال میں اسی طریقے سے اپلائی ہونا ہوتا ہے. صفات عارضہ ان پہ کنڈیشن اپلائی ہو جاتی ہے, پھر کنڈیشن کے حساب سے جو ہیں یہ اپنی صفت کو لیتے ہیں, اس وقت وہ صفت اس میں پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ یہ 4 صفات اور جتنا بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے, اگر ابھی کوئی اس میں ڈیفیکلٹی ہے تو پوچھ لیجئے. کلیئر ہے؟ چلے آگے چلتے ہیں. اچھا, اب ہم نے پڑھا ہے صفات لازمہ کے بارے میں جو لازمی ہیں, اور صفات عارضہ کے بارے میں جو عارضی ہیں, ٹیمپریری ہیں. اب ان کے مزید بھی نام ہیں, آپ نے یہ بھی یاد کرنے, ٹھیک ہے. صفات لازمہ کے مزید نام ہیں. ایک تو لازمہ ہے ہی ہے نا, اس کے علاوہ 3 نام اور ہیں, اور وہ کیا ہے؟ ذاتیہ. صفات لازمہ کو ذاتیہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی ذات کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. ممیزہ بھی کہتے ہیں. ممیز کہتے ہیں جو ممتاز کرے کسی چیز کو, اس میں تمیز کرے, ٹھیک ہے. جو اس کا تمیز کروانے والی ہو یا ممتاز کرنے والی ہو, تو ممتاز کرنا یعنی پرومیننٹ کرنا, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ممیزہ, اس صفت کی وجہ سے, کیونکہ وہ ممتاز کرتی ہے, ان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے, ان کو ان کی کلاسیفیکیشن کرتی ہے, تو اور ان کو پرومیننٹ کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے, اس نسبت سے ان کو کہتے ہیں ممیزہ, ممتاز کرنے کی جو صفت ہے, ممیزہ, ٹھیک ہے. دوسرا نام ہو گیا صفات لازمہ کا ممیزہ. اب تیسرا نام ہے مقومہ. مقومہ نام تھوڑے مشکل ہیں, لیکن تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے نا انشاءاللہ زبان پہ بھی چڑھ جائیں گے. مقومہ کیا ہے؟ یہ قوی سے ہے, ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ قوی اور ضعیف حروف میں پہچان ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو جو صفات لازمہ ہیں وہ قوی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, قوی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے ان کو مقومہ کہتے ہیں. یہ بھی ان کا نام ہو گیا. لازمہ کے ہم نے 3 نام مزید دیکھ لیا, اور ٹوٹل 4 ہو گئے: لازمہ, ذاتیہ, ممیزہ, مقومہ, ٹھیک ہے. اب یہ 4 نام تو لازمہ کو مل گئے, 4 نام لازمہ کے ساتھ ہیں, 4 نام عارضہ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو اس کا اپنا نام ہے جس سے ہمیں واقفیت حاصل ہو گئی, عارضہ یعنی ٹیمپریری ہے. دوسری ہے محسنہ, ٹھیک ہے. اب کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تحسین صوت سے تعلق رکھتی ہیں, یعنی قرآن مجید کو مزین کرتی ہیں خوبصورتی سے, تو اب یہ ہے محسنہ, حسن دیتی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ حروف کو حسن دیتی ہیں, خوبصورتی پیدا کرتی ہیں, اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں محسنہ, حسن دینے والی, ٹھیک ہے. دوسرا نام ہے مزینہ, مزین کرتی ہیں, یہ بھی زینت سے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کو بیوٹیفائی کرتی ہیں. مزینہ اس لیے کہہ دیا. محلیہ, ٹھیک ہے, محلیہ یعنی اسی محل پہ موقوف ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو محلیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہیں اس کے بھی 3 نام, اور عارضہ کو ملا کے یہ بھی 4 نام ہو گئے, ٹھیک ہے. تو لازمہ کے 4 نام یعنی لازمہ سمیت, اور عارضہ کے 4 نام عارضہ سمیت, یہ نام بھی آپ نے یاد کرنے ہیں, لازمہ اور عارضہ کے. آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم کس کی بات کریں, ہم صفات کی بات کر رہے ہیں. صفات وہ ہوتی ہیں جو حروف کی کیفیتیں ہوتی ہیں, کنڈیشنز ہوتی ہیں جب وہ مخرج سے نکل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے فرض کریں با نکل رہا ہے, اس کی ایک کیفیت ہے. تا نکل رہا ہے, اس کی کیفیت ہے. سا نکل رہا ہے, اس کی کیفیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے, وہ پھر کہتے ہیں لازمہ اور عارضہ, ٹھیک ہے. وہ صفات ہیں اور وہ پھر ان کی 2 اقسام ہیں, لازمہ اور عارضہ, ٹھیک ہے. لازم جو ہر حال میں پائی جائیں گی, عارضہ جو کبھی پائی جائیں گی اور کبھی نہیں پائی جائیں گی. تو اب ان میں فرق کیا ہوگا, فرق کیسے کرنا ہے, وہ فرق بھی ہم نے 4 اوپر پڑھ لیے ہیں. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ یہ پہلی دفعہ پڑھنے میں آپ کو مشکل لگے گا, لیکن اب آپ جب ریپیٹ کریں گے نا, ایک تو آپ نے آج ریپیٹ کرنا ہے, دوسرے آپ نے کل, یعنی ابھی آپ نے اس کو ریپیٹ کرتے جانا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا, ایک دفعہ اس کو سمجھ لیں, یہ بہت آسان, بہت انٹرسٹنگ ہے. جی سما.
میں نے جو آپ نے لاسٹ والا بتایا ہے صفات عارضہ کا، اس کا مطلب کیا بتایا ہے؟ محلیہ یعنی محل پر موقوف ہوتی ہیں. ہاں جی مطلب بالکل، کیونکہ سبب ہوتا ہے نا ان کا، کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں. محلیہ ٹھیک ہے. پیش کے ساتھ، محلیہ پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے، پیش کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے. مطلب اس کا مطلب خاص حالت میں یا جی ہاں جی یہ جی، خاص کنڈیشن جو ہوتی ہے ان کی. خاص ٹھیک ہے کنڈیشن یہ جی. آپ ایز اٹ از ٹھیک ہے. یاد کر لیں، کیونکہ آپ سے ہاں چلے آپ اس کو بلکہ یاد کریں. ٹھیک ہے، بس آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. آپ سے صرف نام اگر آئے پوچھے جائیں گے تو نام پوچھے جائیں گے، ادروائز کیوں کہا جاتا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی یادداشت کے لیے اس کو ضرور ساتھ لکھ لیں. یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے بالکل مطلب ایسا ہی کے ہے. جی جی، آپ کو اس کی نشانی پتہ چل جاتی ہے، محسنہ، پھر وہ کیوں اچھا خوبصورتی سے ہے تو اس لیے اس کا مزینہ، یہ اس طریقے سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کے سامنے ایک جو ہے چارٹ دیا گیا ہے، ایک گراف بنایا گیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہیڈنگ ہے صفات، کیونکہ ہم صفات کو پڑھ رہے ہیں. پھر اس کی دو شاخیں ہیں، دو برانچز ہیں، آگے دو اس کو اقسام ڈیوائڈ کیا گیا، لازمہ اور عارضہ. لازمہ کی تعریف جو ہر حال میں لازمی پائی جائیں گی، تعریف بھی ساتھ لکھ دی گئی. عارضہ کی تعریف جو حروف میں کبھی پائی جائیں گی اور کبھی نہیں پائی جائیں گی، عارضی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں لازمہ کی طرف دوبارہ. جو لازم ہے پھر آگے سے اس کی بھی دو اقسام ہیں. ٹھیک ہے، جو لازم ہے اس کی بھی آگے سے دو اقسام ہیں. یاد رکھنا ہے آپ نے، جو لازم ہے اس کی بھی دو اقسام ہیں. نام لکھ لیجئے گا، صفات لازمہ متضادہ. لازمہ متضادہ صفات لازمہ کی اقسام ہیں، یا عارضہ کی نہیں ہے. عارضہ کو بس ابھی آپ الگ کر دیں بالکل. ٹھیک ہے، صفات لازمہ متضادہ، متضاد سے ہے. متضاد کسے کہتے ہیں؟ اپوزٹ. صفات لازمہ متضادہ. اور پھر دوسرا نام ہے غیر متضادہ. صفات لازمہ غیر متضادہ، پورا نام یاد رکھنا ہے، غیر متضادہ نہیں کہنا، صفات لازمہ غیر متضادہ. ٹھیک ہے. اب متضادہ سے ہمیں پتہ چل گیا متضاد اپوزٹ کو کہتے ہیں، جس کا کوئی نہ کوئی اپوزٹ ہوتا ہے، جس کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے. متضاد ضد سے ہے، جس کی کوئی ضد ہو، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. جس کا کوئی اپوزٹ ہو، انگلش میں تو نہیں لکھیں گے کیونکہ اردو میں پڑھ رہے ہیں، تو جس کی کوئی ضد ہو. ضد کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں ان حروف میں کیا ہوتا ہے، یہ ان کی ایک ضد ہے. جیسے اب آپ اسے مثال لے لیں کہ جس میں وہ متضادہ حروف وہ والے ہیں جن کی آپس میں کوئی نہ کوئی ضد پائی جائے گی، اپوزٹ کوئی نہ کوئی پایا جائے گا. مثلاً اب آپ دیکھیں عام طور پہ عام زندگی سے مثالیں لیتے ہیں. آسمان ہے، اس کا متضاد کیا ہم پڑھتے ہیں؟ زمین. ٹھیک ہے. رات کا متضاد کیا پڑھتے ہیں؟ دن. لڑکے کا متضاد کیا ہے؟ لڑکی. کالے کا متضاد کیا ہے؟ گورا. اندھیرے کا متضاد کیا ہے؟ روشنی. تو اس طریقے سے ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ ایک اس کی ایک ضد ہے، اس کے اپوزٹ کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں لازمہ متضادہ، صفات لازمہ متضادہ جن کی کوئی ضد ہو، جن کے اپوزٹ کچھ نہ کچھ ہو. اب وہ کیا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. اب آگے آ جائیں دوسری قسم پر جو ہم نے نام پڑھا ہے، صفات لازمہ غیر متضادہ. غیر متضادہ، اب غیر کسے کہتے ہیں؟ غیر ہم جب کہتے ہیں نا غیر، یہ غیر، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی ضد نہ ہو، جس کی کوئی ضد معین نہ ہو، یعنی ایکسکلوڈ کر دیا. غیر ایکسکلوڈ کیا کہ جس کی کوئی جو ہے ضد نہ ہو، معین ضد نہ ہو، یعنی اب ان کے کوئی اپوزٹ نہیں پائے جائیں گے. یہ وہ صفات ہوں گی جن کا کوئی اپوزٹ نہیں پایا جائے گا. تو اب ہمیں یہاں سے پھر ان ناموں سے بھی ہمیں آسانی ہو جائے گی. لازمہ، صفات لازمہ متضادہ جس کی کوئی ضد ہو، صفات لازمہ غیر متضادہ جس کی کوئی ضد نہ ہو، معین نہ ہو، معین نہ کی گئی ہو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، صفات لازمہ متضادہ یعنی مقابل کی ایسی صفات ہیں جو کہ، یہ آپ لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، مقابل کی ایسی صفات ہوں جو بیک وقت
ہر حرف میں نہ پائی جائیں اور نہ ہی ان سے کوئی حرف بچتا ہو۔ مقابل کی ایسی صفات ہیں، یہ لازمہ متضادہ کی ڈیفینیشن ہے جو آپ نے لکھنی ہے۔ مقابل کی ایسی صفات ہیں جو بیک وقت ہر حرف میں نہ پائی جائیں یا کسی حرف میں نہ پائی جائیں اور نہ ان سے کوئی حرف بچتا ہو۔ اب آپ کو اس کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں اس ڈیفینیشن کو۔ مقابل کی ایسی صفات یعنی مقابل یعنی آپس میں ایک دوسرے کی سامنے ہوتی ہیں، اپوزٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مقابل کی ایسی صفات جو بیک وقت ہر حرف میں نہ پائی جائیں، یعنی ایک ساتھ دونوں کسی ایک لیٹر میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اپوزٹ ہیں اور ان کا ہوگا کیا کہ یہ آپس میں ایک حرف میں دونوں اکٹھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، بیک وقت کسی حرف میں نہ پائی جائیں اور ان سے کوئی حرف بچتا بھی نہ ہو۔ اب کیونکہ لازمہ ہے تو پھر ان سے کوئی حرف بچتا نہیں، کسی نہ کسی حرف میں ان کی کوئی نہ کوئی صفت یعنی کہ متضادہ کی جو ہے نا کوئی نہ کوئی ضد پائی جائے گی، یہ نہیں ہے تو وہ ہوگی، وہ نہیں ہے تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب وہ کون کون سی ان کا نام ہم بھی آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک صفت لازمی پائی جائے گی اپوزٹ کی، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک ساتھ دونوں کسی میں جمع نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ ٹوٹل 10 صفات ہیں، ٹوٹل 10 صفات ہیں متضادہ، لازمہ متضادہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ اپوزٹ ہوں گی۔ اب کیونکہ اپوزٹ ہوں گی، اب فرض کریں 10 ہیں، اب ہم اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں کو دیکھیں نا، 10 ہماری انگلیاں ہیں نا، ٹھیک ہے؟ فنگر 10 ہیں، لیکن کیا ہے متضاد کس طریقے سے ہیں؟ 5 ایک ہاتھ میں ہے، 5 ایک ہاتھ میں، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے بن جائیں گے کتنے؟ 5 سیٹ، 5 سیٹ بن جائیں گے، ٹوٹل 10 ہیں لازمہ متضادہ، لیکن کیونکہ اب ان کو ہم نے ایک دوسرے کے اگینسٹ رکھنا ہے، ضد میں لے کر آنا ہے، تو پھر یہ 5 کے یعنی 2 کے 5 سیٹ بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 2 کے 5 سیٹ بن جائیں گے۔ اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑیں اور اکٹھے ملائیں تو فنگر جو ہے جب 5 ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو 10 اکٹھے نہیں جڑیں گی، دیکھیں 2 ایک کے سامنے آ جائیں گی، 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 ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آمنے سامنے جب آئیں گی تو وہ 10 جو ہیں وہ 5 بن جائیں گی، 5 سیٹ ہوں گے، 10 صفات ہوں گی، 5 سیٹ ہیں اور 10 صفات ہیں، کیونکہ لازمہ متضادہ صفات ٹوٹل 10 ہیں اور پھر ان کے 5 سیٹ بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 5 سیٹ بن جائیں گے۔ اب ان میں سے ایک سیٹ ہے، یعنی اب ٹوٹل میں آپ کو 10 کے نام پہلے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم ان کے سیٹ بنائیں گے۔ پہلی ہے ہمس، آپ کے سامنے گراف بھی بنا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھتے رہیں۔ ہمس ہے، صفت ہمس۔ اب اس کے بعد اس کی جو اپوزٹ ہے وہ دوسری ہوگی صفت جہر، اس طریقے سے ہم آئیں گے۔ اب 2 پڑھ لیے ہم نے لیکن سیٹ ایک ہی بن گیا، ہمس، صفت ہمس، اور پھر دوسری اس کی اپوزٹ ہو جائے گی صفت جہر، 2 ہو گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں، ہماری تیسری جو صفت ہے وہ ہے شدت، شدت۔ اب نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے شدید ہوگا کچھ اس میں، شدت، ٹھیک ہے؟ اب جب شدت ہے تو پھر اس کے بعد اس کا اپوزٹ ہوگا رخوت، رخوت، ایک یعنی بڑی شدید چیز ہے اور ایک بہت نرم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کے درمیان میں ایک صفت ہے جو کہ اضافی لکھی جاتی ہے، اس کو اس میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا ان 10 صفات میں، لیکن یہ ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، وہ ہے توسط۔ توسط کسے کہتے ہیں؟ وسط سے، سینٹر والی سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ وہ والی صفت ہوتی ہے جو کہ نہ جس میں بہت شدت ہوتی ہے اور نہ بہت نرمی ہوتی ہے، رخوت ہوتی ہے، رخوہ کہتے ہیں نرمی کو، ٹھیک ہے؟ تو جس میں بہت بہت نرمی نہیں ہوتی۔ تو یعنی اب ہم نے پھر سیٹ بنایا، پہلی ہے ہمس، دوسری ہے جہر، تیسری ہے شدت، چوتھی ہے رخوت۔ اب شدت اور رخوت کے بیچ میں ہم ایک اضافی پڑھیں گے لیکن اس کو ہمیں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، وہ ہے توسط، یعنی اس کے سینٹر میں آ جائے گی ایک کنڈیشن۔ اب یہ 4 ہو گئی صفات۔ اب 5ویں ہے استعلا، 5ویں ہے استعلا، اور اس کے ساتھ 6ٹھی ہے استفال۔ اب یہ استفال جو یہ اس کی اپوزٹ آ جائے گی کیونکہ اس کے سامنے آ جائے گی، اس کی اپوزٹ ہے، اس میں اس کی ضد پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کی اپوزٹ آئے گی استعلا، اور پھر 6ٹھی ہے استفال، 7ویں ہے اطباق، اطباق، اور
8ویں ہے انفتاح. اب یہ انفتاح بھی اطباق کے سامنے آ جائے گی، اس کی اپوزٹ ہے، اس میں اس کی ضد پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، 8ویں ہے انفتاح، 9ویں ہے اطلاق، اور 10ویں ہے اسمات. اطلاق کے سامنے اس کی ضد میں آ جائے گی اسمات. اب ہم ان کے سیٹ اس لیے بنائیں گے کیونکہ ان میں آپس میں ایک دوسرے کی ضد پائی جاتی ہے. اگر ضد نہ ہوتی تو ہم ان کو سیدھا سیدھا 10 کو الگ الگ حروف میں دیکھتے، لیکن ان کی آپس میں ضد پائی جاتی ہے، اس لیے ان کے جو 10 صفات ہیں ان کے سیٹ بنا لیے گئے. ہمس کی جو ضد ہے وہ ہے اس میں جہر، شدت کی ضد ہے اس رخوت میں، استعلاء کی ضد ہے استفال میں، اطباق کی ضد ہے انفتاح میں، اطلاق کی ضد ہے اسمات میں. ٹھیک ہے، آج ایکسکیوز می مس، ان کے اگر معنی بھی بتا دیں تو ہم ساتھ ساتھ تھوڑا سا لکھ لیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے. معنی اب آپ کو پتہ چلیں گے جیسے جیسے اب آپ اس کی ڈیفینیشن کریں گے نا. معنی یہاں بتانا ضروری نہیں، اب آپ اس کی ڈیفینیشن میں جائیں گے نا. اب ہم جا رہے ہیں، آج ہم ایک ہی صرف کریں یعنی 2 صفات کریں گے اپوزٹ ایک دوسرے کی، اور ایک سیٹ پڑھیں گے، اور وہ اس سے آپ پہ پتہ چل جائے گا ہمس کا کیا معنی ہے اور جہر کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم اب دیکھتے ٹھیک ہیں. ہے، تھینک یو. تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں صفات لازمہ متضادہ کو. اب یاد رکھیے گا، صفات لازمہ متضادہ، صفات صفت کی جمع یعنی حالت یا کیفیت جو حرف میں پائی جاتی ہے مخرج سے ادا کرتے وقت، لازمہ جو ہر حال میں پائی جائے گی، کسی سبب پر موقوف نہیں ہوگی، متضادہ یعنی کہ جس میں کوئی نہ کوئی جس کی کوئی ضد پائی جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس صفات لازمہ متضادہ کو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ صفات لازمہ متضادہ نام کا مطلب کیا ہے. اب اس میں ہم نے پڑھی ہیں ٹوٹل 10 صفات جن کے ہم سیٹ بنا لیں گے، ان کی ضد کی وجہ سے وہ 5 سیٹ بن جائیں گے. اب ہم نے پہلی صفت پڑھی تھی ہمس، اور اس کی ضد ہے جہر. ہمس کیا ہے؟ ہمس کا لغوی معنی ہے پستی اور ضعف. پستی اور ضعف. ٹھیک ہے، پست، جب آواز پست ہو جائے، ہم کہتے ہیں نا آواز بڑی پست ہے اس کی، یعنی کمزوری ہے. پستی اور ضعف، اس میں کمزوری کا مفہوم پایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمس کا معنی ہے کمزوری، پستی یا ضعف، یہ لغوی معنی ہے. اور جن حروف میں یعنی جن 29 حروف میں سے جن حروف میں یہ کیفیت پائی جائے گی ان کا نام ہے، ان کو کہیں گے محموسہ. کیا کہیں گے؟ محموسہ. ٹھیک ہے، ہمس کی نسبت سے انہیں کہا جائے گا محموسہ. یہ لفظ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، جن میں ہمس پائی جائے گی ان حروف کو کہتے ہیں محموسہ. اب ان کو ہم محموسہ کیوں کہتے ہیں یا ہمس سے کیا مراد ہے، اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت یعنی محموسہ حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں ڈیفینیشن ایز اٹ از یاد کرنی ہے. مخرج میں آواز ایسی پستی سے اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے، کیونکہ ہمس میں ہم نے پڑھا نا اس کے معنی ہے پستی اور کمزوری یا ضعف. ضعف یعنی کمزوری ہے، تو اتنی کمزوری کے ساتھ آواز اپنے مخرج میں جاتی ہے اور ٹھہرتی ہے. ٹھہرنے کو یاد رکھیے گا، آواز اس مخرج میں اتنی پستی اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے، کہ سانس جاری رہتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کن چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. مخرج میں آواز ہے اور آواز میں ہے پستی. ٹھیک ہے، آواز میں ہے پستی. ان حروف کو جب ہم ادا کریں گے تو جو ان کے مخرج سے ادا رہی ہوں گی یہ آوازیں، اتنی پستی ہوگی ان آوازوں میں کہ یہ جب اپنے مخرج میں رہیں گی بھی، جا کے ٹکرائیں گی بھی تو سانس جاری رہے گی. یعنی ان میں اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ آواز بند ہو جائے. ٹھیک ہے، سانس بند ہو جائے یعنی مضبوطی نہیں ہے. ان کی پستی اور کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا وہ سانس جاری رہے گا، سانس جاری رہے گا. اب اس کا تعلق ہمس کا خاص طور پہ سانس سے ہے. آواز اتنی پستی اور کمزوری سے مخرج میں ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے. یہ سانس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس سے آپ فرق کریں گے اگلی صفات میں کہ ہمس میں سانس جاری رہتی ہے. اور جب آپ ان حروف کو ادا کریں گے تب بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اب آپ صفات پڑھنے جا رہے ہیں، صفات پڑھیں ماشاءاللہ سے، تو اب آپ نے ان حروف کو ادا بھی قرآن مجید میں ایسے ہی کرنا ہے. اب آپ دیکھیں مثال دیکھیں، یلحس، یلحس. اب آپ کو پتہ ہے دیکھیں اتنی مضبوطی، اگر میں مضبوطی لاتی تو یلحس آواز بند ہو جاتی. اب میں نرمی سے پڑھی ہوں یلحس تو سانس جاری ہے، آپ کو سانس کی آواز آ رہی ہے یلحس. اب دیکھیں حروف محموسہ 10 ہیں، ہم نے پڑھا نا 29 حروف ہیں، حروف ہجا. ان میں سے 10 حروف محموسہ ہیں جن میں ہمس پائی جائے گی.
یہ والی صفت پائی جائے گی لازمہ متضادہ کی، صفت ہمس، یعنی آواز اپنے مخرج میں اتنی پستی اور ذوف کے ساتھ ٹھہرے گی کہ سانس جاری رہے گا، سانس کی آواز آئے گی۔ وہ حروف محموسہ جو ہیں وہ 10 ہیں۔ 10 کون سے ہیں؟ فا، ہا، سا، ایک ہا رگڑ والا، دوسرا ہا دوسرا، فا، ہا، سا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا۔ اب حروف 10 یاد رکھنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو صفات میں ہمیشہ آسانی کے لیے جو جنہوں نے تجوید کو وضع کیا ہے قواعد، انہوں نے بہت آسانی کے لیے ہمارے لیے کیا کیا، ان کے مجموعے بنا دیے۔ اب آپ کا کام سب سے زیادہ آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا جب آپ یہ مجموعے یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہوگا کیا کہ ہم جو اپوزٹ کی صفات ہوں گی اس میں سے ایک صفت کا مجموعہ یاد کریں گے، دوسری کی ہمیں اپوزٹ پتہ چل جائے گا، باقیوں کو ہم اس میں سے ویسے ہی نکال لیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں نہیں ہے تو پھر اس میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو 10 حروف ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے، وہ کیا ہے؟ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، ٹھیک ہے؟ یہ نام، یہ مجموعہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یاد رکھیں گے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ اب آپ دیکھیں یہ جو 10 حروف ہیں جن کا ہم نے مجموعہ دیکھا، ان کو باری باری جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ فَحَثَّهُ، فا کو دیکھیں، اب آپ پڑھیں اف، 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 سانس کی آواز آ رہی ہے نا؟ اح، 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 سانس کی آواز آ رہی ہے۔ اس، 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 سانس کی آواز آ رہی ہے۔ آواز اتنی مخرج میں پستی سے اور کمزوری سے ٹھہری ہے کہ آواز جاری ہو رہی ہے، سانس جاری ہے، ٹھیک ہے؟ آواز تو نہیں سنائی دے رہی لیکن سانس جاری ہے۔ آہ، 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 یہاں بھی سانس سنائی دے رہی ہے۔ یہ وہ سادہ ہا ہے جو اقصا حلق سے نکلتا ہے۔ اش، 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 ٹھیک ہے؟ اخ، 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 دیکھیں خواہ تو پیچھے رہ گیا لیکن اس کی سانس ہمیں سنائی دے رہی ہے اس کے بعد بھی۔ اخ، 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 اسی طریقے سے اف، 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 اس، اس، اس۔ اب دیکھیں صاد اور سین جو ہے یہ ان میں دونوں میں جو ہے حرف صفت ہمس پائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس، اور پھر اک، اک، اک۔ اب دیکھیں خاص طور پہ جب یہ اک، کاف اور تا کو دیکھیے گا، قرآن مجید میں جب الفاظ آتے ہیں نا یہ والے، تو جب ہم ان میں صفت ہمس پیدا کرتے ہیں تو ان میں ہم نے خاص طور پہ ان کی سانس کی آواز جو ہے نا اتنی نہیں ہو کہ وہ کلکلا بن جائے، یعنی ہم کہیں اکملا، ہم کہیں گے اک ملا، اک ملا، یک توبو، یک توبو۔ اگر ہم پڑھیں گے یک توبو تو یہ کلکلا ہو جائے گا۔ ہمس کو آپ نے اس طریقے سے لے کے آنا ہے کہ آپ کی صرف سانس کی آواز آئے گی، جو آپ کی آواز ہے نا، یعنی آپ کی سانس محسوس ہوگی، آواز نہیں آنی چاہیے پلٹ کر، اس میں جنبش نہیں سنائی دینی چاہیے، آپ کی صرف سانس آئے گی۔ اک، ات، ات، ٹھیک ہے؟ ات۔ اگر بعض لوگ کیا کرتے ہیں ہمس کے ہی آخر میں اتنا اس کو زور سے ادا کرتے ہیں کہ وہ ہا پیدا ہو جاتی ہے، اک، ات، یہ والی آواز نہیں آنی چاہیے، اک، ات، ہلکی سی، یعنی وہ صرف ایک سانس کی آواز ہے جو نرمی کی وجہ سے، اس کی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے سانس جاری ہے تو وہ ہمیں آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ جو کہ کلکلا نہیں ہے، وہ ہے ہمس، ہمس ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجموعہ ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور ان میں یہ حروف محموسہ ہیں۔ حروف محموسہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں صفت ہمس ہے، اور صفت ہمس یعنی ہمس کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی ہے پستی، ضعف اور کمزوری کے، جن حروف میں پائی جائے گی ان کو محموسہ کہیں گے۔ اور محموسہ کیوں کہیں گے یا صفت ہمس سے کیا مراد ہے کہ ان حروف یعنی فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز اتنی پستی اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرے گی کہ سانس جاری رہے گی، کمزوری کی وجہ سے سانس جاری رہے گی، آواز نہیں سنائی دے گی، سانس جو ہے وہ سنائی دے گی، جیسے یلحف، یلحف، اف، ٹھیک ہے؟ یہ ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، یہ ہے ہماری صفت ہمس، صفت ہمس، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے دیکھا تھا کہ لازمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اب اس کی متضادہ بھی ہے، یہ لازمہ متضادہ ہے نا، تو اب اس کی ضد کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمس کی ضد ہے جہر، جہر۔ اب جہر آپ کو پتہ ہے، آپ اس نام سے واقف ہیں جب جہری نمازیں پڑھی جاتی ہیں مغرب سے لے کے فجر تک،
مغرب، عشاء اور فجر جو ہیں جہری نمازیں ہیں جن میں آواز بلند کی جاتی ہے. تو بلند کرنے سے اس کا معنی ہے، جہر کا لغوی معنی ہے بلندی اور قوت، بلندی اور قوت. ٹھیک ہے، جہر کا معنی ہے بلندی اور قوت، یہ لغوی معنی ہے. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی انہیں مجہورہ کہیں گے. ہمس والوں کو محموسہ کہہ دیا تھا، اور ان کی نسبت سے، جہر کی نسبت سے ان کو مجہورہ کہیں گے. مجہورہ یہ ان کا لقب ہے. اب کیا ہے، اب ان کی ضد کیا ہے، ہم سے اس کی ضد کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت، یعنی حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی بلندی اور قوت سے ٹھہرتی ہے. اب آپ نے ضد دیکھا، پہلے والی میں آواز ایسی پستی اور ضعف سے یا کمزوری سے ٹھہری تھی. اب یہی اس کی اپوزٹ کیا ہے کہ مخرج میں آواز جو ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت ایسی بلندی اور قوت سے ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے. یہ بھی ضد ہو گئی، وہاں سانس جاری رہتا ہے، یہاں پہ سانس بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سانس بند ہو جاتا ہے، جیسے کہ مقول، مقول. اب آپ کو سانس سنائی دے رہے، مقول، مقول. ٹھیک ہے، تو مقول میں جو حمزہ ہے، جب حمزہ کو ادا کریں گے تو اس میں اتنی مضبوطی ہے، اس میں بلندی ہے، قوت ہے. کیا ہے کہ اس کی وجہ سے سانس بھی بند، آواز بھی بند، سانس بھی بند. مقول، مقول. یؤمنون، یؤمنون. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں آواز بھی بند ہوئی اور سانس بھی بند ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مخرج میں جب یہ جاری ہو رہی تھی آواز تو بلندی اور قوت تھی، جس کی وجہ سے وہ آواز اور سانس بند ہو گئے. اب آپ دیکھیں، ہم نے دیکھا تھا حروف محموسہ کا مجموعہ کیا تھا، فحثہ شخص سکت. جب آپ مجموعہ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کے جلدی سے ذہن میں آتا ہے فا بھی ہے، ہا بھی ہے، سا بھی ہے، ہوا بھی ہے، شین بھی ہے، خوا بھی ہے، صاد بھی ہے، سین بھی ہے. اب آپ کو یہ جو 10 حروف ہے نا مجموعہ ان کا، وہ آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو مجہورہ کا مجموعہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے جو ایکسکلوڈ ہو جائیں گے محموسہ میں سے، وہ یہاں پر مجہورہ میں اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی ان 10 حروف کو نکال دیا تو 29 میں سے باقی کتنے رہ گئے، 19. تو باقی سارے 19 حروف جو ہیں وہ حروف مجہورہ ہیں. ٹھیک ہے، باقی سارے حروف محموسہ کے علاوہ جو باقی 19 حروف ہیں وہ ہے مجہورہ. اب باقی 19 حروف، اب دیکھیں نا ٹوٹل 29 حروف ہے. ہم نے پڑھا تھا لازمہ متضادہ، لازم اس لیے کہ وہ ہر حال میں پائی جائیں گی. تو اب دیکھیں اگر کسی میں ہمس پائی گئی ہے، وہ صرف 10 حروف میں پائی گئی ہے، ان کے لیے وہ لازمی صفت تھی، تو مجہورہ پھر باقی 29 حروف میں لازمی پائی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ شاید مجہورہ کے بھی باقی جتنے ایکسکلوڈ ہوں گے باقی وہ سارے جو ہیں وہ مجہورہ میں شامل ہو جائیں گے. فرض کریں آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ سے کسی حرف کی صفت پوچھی جائے، اب وہ فحفظہ شخص سکت میں نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اس میں صفت بتائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمس ہے، فحفظہ شخص سکت میں ہے. اگر نہیں ہے وہ حرف تو پھر آپ کہیں گے وہ جہر ہے اس میں صفت. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے صفات نکالنی ہے. انشاءاللہ جب صفات کو ہم مکمل کریں گے تو پھر اس وقت آپ جو ہیں اس کو صفات کو نکالیں گے بھی انشاءاللہ، اور نکال کے اس پہ آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے. پہلے آپ لکھیں گے پھر آپ زبانی بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ 2 صفات ہیں جن کو آج ہم نے پڑھ لیا. ایک 10 صفات ہیں ٹوٹل لازمہ متضادہ کی، اور ان کے ہم نے 5 سیٹ بنا لینے ہیں کیونکہ وہ آپس میں ضد، ایک ان کے ساتھ اندر ایک ضد پائی جاتی ہے، وہ مقابل کی صفات ہے، ان کے ساتھ کمپیریزن ہے آپس میں ایک دوسرے کا. تو اگر ایک میں ایک حرف میں ایک ضد ہوگی اس کی، تو دوسرے میں اس میں وہ دوسری نہیں پائی جائے گی، وہ اس کے اپوزٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ہمس، اور دوسری آ گئی ہے جہر، اور دونوں کا تعلق سانس سے ہے. آواز تو مخرج میں استعمال ہوگی کیونکہ آوازوں سے ہی حروف بنتے ہیں، آوازوں سے. اور پھر اس میں سانس کا تعلق ہے کہ پہلے میں ہمس میں آواز اتنی پستی اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی، کیونکہ ہمس پستی اور کمزوری کو کہتے ہیں، سانس جاری رہتا ہے. اور جہر میں جو ہے وہ آواز اتنی بلندی اور قوت سے جو ہے اپنے مخرج میں ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے، سانس کی کوئی آواز نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور یہ مجموعہ آپ نے یاد کرنا ہے پانی کی طرح، یہ مجموعے آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور یہ صرف تجوید کے کورس میں نہیں، آپ کو یاد ہونے چاہیے. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، فحسہ شخص سکت، جب آپ یہ حروف ہے نا یہ والے 10، تو جب آپ قرآن مجید اب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اس صفت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس حرف کو. یعنی اب آپ پریکٹیکلی اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں کہ کیا ابھی آپ اس کو صحیح ادا کر رہے تھے، یا اب آپ کو واقفیت ہوئی ہے صفت سے تو اب آپ اس کو ادا کریں گے.
ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو پھر ہم نے ساتھ ساتھ عملی تجوید میں بھی لے کر آنا ہے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو پھر آپ پوچھ لیجئے. السلام علیکم وعلیکم السلام میم. ورحمۃ اللہ. جی یہ صفات میم، یہ جب یہ ساکن حالت میں ہو تو زیادہ واضح ہوتی ہے، اور متحرک ہو تو زیادہ واضح نہیں ہوتی. یہ بھی پوائنٹ ہے نا میم اس جی میں؟ بالکل ہے، بالکل ہے، کیونکہ دیکھیں جب بھی صرف کیا مخرج بھی اور صفات بھی جب بھی اپنی ساکن حالت میں ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ واضح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ حرف جب ان میں وہ متحرک ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو جب قرآن مجید میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کی ادائیگی جو ایک حرف سے دوسرے حرف کو ملائے چلے جا رہے ہیں تو وہ چیز اتنی کلیئر نہیں ہوتی. تو جب بھی یہ حروف جو ہیں ساکن حالت میں ہوتے ہیں تو ان کا مخرج کیا، ان کی صفات کیا، یہ سب کچھ جو ہے زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں. اب جیسے ہم نے مخرج میں پڑھا تھا کہ یعنی حمزہ مفتوحہ کے ساتھ ملائیں، یعنی ما قبل حمزہ مفتوحہ لگا لیں تو اب آج، ٹھیک ہے، اب اس طریقے سے آپ اپنے مخرج کو چیک کریں گے. تو یہ بھی ساکن حالت میں یہ جو صفات ہیں یہ زیادہ پرومیننٹ ہو کے آپ کے سامنے آتی ہیں، جیسے اف، اف. ٹھیک ہے، جب آپ دیکھیں سانس جاری ہو رہا ہے، اح، اف، اش. ٹھیک ہے، تو یہ والی پھر متحرک جب ہوں گی تو پھر اتنی صفات پرومیننٹ نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ لازمی ہیں. یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، وہ لازمی ہے، تو انہوں نے ادا ہونا ہی ہونا ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو یہ لحن جلی کی غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں بارک اللہ. شکیب آپ نے اچھا بھی بتایا. اچھا اب آپ بتائیے گا، اور کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ باقی جو بھی ساتھی ہیں بتائیے گا. کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، اگر اس میں ابھی تک کی چیپٹر میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے، کہیں آپ کل پریشان ہو رہے ہو کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا. کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر کے بتا دیتی ہوں. چلیے الحمد للہ ماشاء اللہ، مجھے لگتا ہے سب کو کلیئر ہے. الحمد للہ.